السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول میرے مہر ماہ بائی نور بانو کی یہ ایپیسوڈ نمبر 9 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ میر آہل اورنگزیب عالمگیر کو اپنے آفس میں دیکھ کر چونکا تھا۔ خیریت مسٹر عالمگیر، کون سی ضرورت آپ کو یہاں کھینچ لائی؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، جبکہ اورنگزیب عالمگیر ابھی ٹیبل سے کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے۔ وہ ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے، مگر اس وقت وہ کافی پریشان اور بوجھل سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ مجھے یہاں میری ضرورت ہی کھینچ لائی ہے، یا پھر شاید مجبوری۔ وہ اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے آہل کے بالمقابل کرسی پر بیٹھے اور آہل کی بھویں تن گئیں۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ دونوں کوہنیاں کرسی کے بازو پہ ٹکا کر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے بولا تو اورنگزیب نے آہستگی سے گلا کھنکارا۔ میں یہاں تم سے اینا کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ اینا کا نام سنتے ہی آہل کے ماتھے پہ شکن پڑ گئی۔ میں جانتا ہوں میرا اس طرح سے تمہارے آفس میں آ کر اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کرنا غلط ہے، سراسر ان پروفیشنل ہے، مگر میری بیٹی نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور آہل نے پہلو بدلا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اورنگزیب کی آپ بات کرنے آئے ہیں۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے اپنی بیٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اسے اورنگزیب عالمگیر کی جرأت پہ حیرت ہو رہی تھی۔ میں سب جانتا ہوں آہل، دیکھو اگر تم چاہو تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ یہ تو تمہارا بڑا پن ہے کہ تم نے ایک ایسی عورت کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جو تمہاری پسند نہیں ہے، بلکہ زبردستی تم پہ تھوپی گئی ہے۔ اورنگزیب کی بات پہ میر آہل کے جبڑے بھنس گئے، جبکہ وہ چپ چاپ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، یہ سب اینا کا ہی تو ہے۔ تم بھلے اپنی بیوی کو مت چھوڑنا، بلکہ میں کچھ اپنی پراپرٹیز تمہاری بیوی کے نام بھی کر دوں گا۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہوگا اس معمولی سی لڑکی کو؟ میر آہل نے سب سے مٹھیاں بھینچی۔ تو آپ مجھ سے اپنی بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے ڈیل کرنے آئے ہیں؟ اس نے اپنا لہجہ سرسری بناتے ہوئے کہا۔ اورنگزیب میر آہل کے تاثرات پر دھیان دیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے۔ تمہیں کہاں ملے گی ایسی عورت جو تم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ راضی ہے، اینا اورنگزیب؟ وہ ٹیبل پہ دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے ذرا سا آگے کو جھکے۔ برمنگھم کے 10 ملینئر میں سے ایک کی بیٹی ہے۔ وہ جس پر بھی انگلی رکھے وہ اس کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر پھر بھی اس نے تمہیں پسند کیا۔ اس کے جذبات کی قدر کرو میر آہل۔ انہوں نے امید بھری نظروں سے آہل کے اس پاٹ چہرے کو دیکھا جو آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑے اورنگزیب کو خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس خاموشی میں بلا کی سختی تھی، خوف تھا۔ آئی ہوپ میری بات تمہیں بری نہیں لگی ہوگی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کی خاموشی کو محسوس کر کے تھوک نگلتے ہوئے فوراً اپنے لہجے کی تصحیح کی۔ آہل خاموشی سے مسکرائے، مگر یہ محض آہل ہی جانتا تھا کہ اس مسکراہٹ میں سامنے بیٹھے شخص کے لیے کتنی نفرت تھی۔ یہ موقع محل نہیں تھا، ورنہ میر آہل اورنگزیب عالمگیر کے ایک ایک لفظ کا حساب سود سمیت واپس دیتا جو بھی انہوں نے میر آہل کی بیوی کے لیے کہے تھے۔ اس ویکینڈ اینا کا برتھ ڈے ہے، جس کی خوشی میں بہت بڑی پارٹی دے رہا ہوں۔ تم اگر پارٹی میں آئے تو میں سمجھ جاؤں گا تم نے میری بات مان لی۔ وہ مسکرائے، مگر آہل نہیں مسکرایا۔ اور مجھے پورا یقین ہے تم اس پارٹی میں ضرور شرکت کرو گے۔ اس کرسی سے کھڑے ہوتے بولے۔ میر آہل بھی اپنی پاور سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے کوٹ کا بٹن مکفل کرتے ہوئے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے کچھ لمحے میر آہل خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اورنگزیب کشمکش کی کیفیت میں اسے دیکھتے رہے۔ انہیں یہ رد عمل عجیب لگا تھا۔ پھر آہل نے میں نے خیز انداز میں مسکراتے ہوئے ان کے انتظار کرتے ہاتھ کو تھاما تو ان کی جان میں جان آئی۔ اورنگزیب عالمگیر متاثر کن انداز میں مسکرائے۔ ان کے آفس سے نکلتے ہی میر آہل کے چہرے پہ نمودار تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ ڈیڈ، آپ کی آہل سے بات ہوئی؟ ابھی وہ گھر میں ٹھیک سے داخل بھی نہیں ہو پائے تھے اور اینا دیوانوں کی طرح ان پر لپکی تھی۔ ہنی اندر تو آنے دو اپنے ڈیڈ کو۔ وہ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے مسکرائے۔ پلیز ڈیڈ، اور سسپینس مت بڑھائیں، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی تو انہوں نے معنی خیز انداز میں اینا کے چہرے کو دیکھا، اور اینا نے غور سے ان کے چہرے پہ رقم تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ڈیڈ، کیا آہل نے منع کر دیا؟ اس نے اپنے دل میں ابھرتے خدشے کو ظاہر کیا۔ نہیں، وہ مسکرائے اور اینا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدلے۔ لیکن انہوں نے سانس لینے کا وقفہ لیا۔ آہل ایک کامیاب اور سمجھدار بزنس مین ہے، وہ اتنی بہترین آفر ٹھکرائے گا بھی نہیں۔ انہوں نے نظریں اینا کے چہرے پر جمائیں۔ اس کی شکل پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس کا مطلب؟ اینا کی آواز میں حیرت اور خوشی دونوں شامل تھے۔ یس سویٹ ہارٹ، انہوں نے اس کا سرخ چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیتے ہوئے اس کے گمان کو حقیقت کے پیکر میں بدلا۔ ڈیڈ، جن آنکھوں میں کچھ لمحہ پہلے حیرت تھی، اب وہ جگہ خوشی نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکیں اور وہ پرجوشی سے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو ڈیڈ، وہ ان کے گال چومتے ہوئے خوشی سے چیخی تو وہ ہنسنے لگے۔
لو یو ٹو مائی ہارٹ، میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے اور یہ تحفہ میری طرف سے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ یہ میری زندگی کا بیسٹ برتھ ڈے گفٹ ہے ڈیڈ، تھینک یو سو مچ۔ وہ ایڑیوں کے بل بچوں کی طرح گھومتے ہوئے خوشی سے بولی۔ اب جاؤ اور اپنے برتھ ڈے کی تیاری کرو۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولے، یس یس، میں اپنے اسپیشل ڈے پر سب سے زیادہ اسپیشل دکھنا چاہتی ہوں۔ وہ چہکتے ہوئے بولی۔ اینا اورنگزیب کی 25ویں سالگرہ واقعی اسپیشل ہونے والی تھی، کیونکہ شاید 2 دن بعد میر اہل نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینے والا تھا۔ میر اہل کا 1000 یارڈ پہ پھیلا مینشن آج دھوپ میں چمک رہا تھا۔ گزشتہ دنوں بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا، اس لیے دھوپ کی شعاعیں چبھ نہیں رہی تھیں۔ آسمان پہ چرند پرند چہچہا رہے تھے، ان کی چہچہاہٹ کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ اس گھر کے مکین آج اچھے مزاج میں تھے۔ میر اہل تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا اور آتے ہی وہ اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا تھا، کیونکہ دن بھر کی مصروفیت نے اسے تھکا کے رکھ دیا تھا۔ آج دل آویز بھی کافی ہلکے پھلکے اور خوشگوار مزاج میں تھی۔ کچن میں جا کر دیکھو تو دل آویز سیاہ رنگ کا ایپرن پہنے ہوئے تھی اور اپنے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ وہ آج کیک بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے 3 انڈے ایک باؤل میں توڑ کر ڈالے اور اسے چمچے سے پھینٹنے لگی۔ کام کرتے کرتے خیالوں نے خود بخود اس کے ذہن کے تاریک حصے میں جگہ بنائی تو ایک پرانی یاد نے اس کے دل کے دروازوں پہ آہستگی سے دستک دی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ کچھ یاد آنے پہ مسکرانے لگی۔ یہ کیک تم یقیناً میرے لیے بیک کر کے لائی ہوگی۔ الہان کی نیت بلیک فارسٹ کیک کو دیکھ کر ڈگمگائی۔ اب تمہاری شکل اتنی اچھی بھی نہیں ہے کہ تمہارے لیے اتنی محنت و مشقت کروں میں۔ دل آویز نے تمسخر اڑایا۔ میں نے یہ کیک جولی کے لیے بیک کیا، اسے بہت پسند ہے بلیک فارسٹ۔ دل آویز نے الہان کے کیک کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھ پہ زور سے چپت لگاتے ہوئے کہا، یار دل آویز۔ وہ تھوڑا قریب آیا۔ وہ دیکھو، پانی اس میں ڈوب کر مرنے کی کوشش کرو، اگر ناکام ہو جاؤ تو فکر کرنا، میں مدد کروں گا تمہاری اس نیک کام میں۔ الہان ٹیبل پہ رکھی پانی کی بوتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو دل آویز نے گھور کر اسے دیکھا۔ سلتے پلیٹ۔ الہان نے ندیدے پن سے کیک کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ ہیں، یہ کون سی زبان میں بات کرے ہو؟ دل آویز چونکی۔ فرینچ زبان میں۔ کیک پر چاکلیٹ کی پرت دیکھ کر الہان کی منہ میں سیلاب آ چکا تھا، جس پہ وہ بمشکل قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ پورا برمنگھم اس سیلاب کی زد میں آ جاتا۔ واہ، تم فرینچ بھی بول لیتے ہو؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ میں تو بنگالی اور سرائیکی بھی اچھے سے بول لیتا ہوں، اس نے جواباً سڑا ہوا منہ سا بنایا۔ پلیز الہان، مجھے بھی کچھ سکھاؤ نا۔ دل آویز کی آنکھیں چمکیں اور الہان کا منہ لٹکا۔ جی سویس سوسیا، الہان نے سادگی سے مسکرا کر کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دل آویز نے پرجوشی سے سوال کیا۔ اس کا مطلب ہے، وہ آہستگی سے کرسی سے اٹھا، اس کی نظر ابھی بھی کیک کے ڈبے پر تھی۔ دل آویز اسے غور سے ملاحظہ کرنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ایک ڈائن ہوں۔ اس نے ڈبے کو پٹ بل کی طرح ہاتھ سے دبوچا اور وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا۔ لعنت تو تمہاری شکل پہ الہان ڈی سوزا، وہ پیچھے سے بلند آواز میں چلائی تھی، مگر وہ بھاگ چکا تھا۔ دل آویز اسے بندروں کی طرح پھلانگتا ہوا دیکھ کر گردن پیچھے پھینک کر زور سے ہنسنے لگی تھی۔ اف اللہ، کیا جوکر ہے یہ! وہ کیک دراصل الہان کے لیے ہی لائی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی نظر الہان کے سامان پر گئی۔ وہ اپنی کتاب اور ڈائری وہیں ٹیبل پہ چھوڑ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس سمت دیکھا جہاں وہ غائب ہوا تھا۔ دل آویز نے ہنستے ہوئے الہان کی بھوری جلد والی ڈائری اٹھائی اور کچھ سوچتی ہوئی خاموشی سے اپنے بیگ میں رکھ لی۔ اب بتاؤں گی اس کن کھجورے کو، وہ ہونٹ آپس میں دباتی ہوئی شرارت سے مسکرائی۔ یکدم دل آویز کی ہنسی اداسی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا انڈے پھینٹنے والا ہاتھ اچانک سست ہوا۔ کھڑے کھڑے ہی اس کا دل ہر احساس سے خالی ہو گیا تھا۔ اس نے باؤل آگے کی جانب کھسکایا اور ایپرن اتار کر کچن کیبنٹ میں واپس رکھ کر کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں میر اہل موجود نہیں تھا۔ اس نے دیکھا بستر پہ ایک باکس رکھا ہوا تھا جس پہ پیلے رنگ کا سٹیکی نوٹ چپکا ہوا تھا، فار مائی گارجیس وائف۔ نوٹ پڑھتے ہی دل آویز کی مسکراہٹ ہونٹوں پہ رنگ گئی۔ اس نے باکس کھولا تو اندر ایک سیاہ رنگ کی ڈیزائنر میکسی تھی۔ اس نے میکسی کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ بلا شبہ یہ ایک بہت خوبصورت اور قیمتی ڈریس تھا۔ کیسے لگی ڈریس مسز میر اہل؟ بہت اچھی ہے، مگر اتنا پیار کس خوشی میں نچھاور کیا جا رہا ہے؟ دل آویز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ایک انویٹیشن ہے، بس وہیں جانا ہے۔ اس نے کان کے پاس سے گوشی کی۔ مگر میں جا کر کیا کروں گی؟ وہ کچھ نروس ہوئی۔ آج سے پہلے وہ کبھی میر اہل کے سوشل سرکل یا کسی بھی قسم کی پارٹی کا حصہ نہیں بنی تھی۔ تم اس پارٹی کی چیف گیسٹ ہو میری جان، تمہارے بغیر تو محفل پھیکی پھیکی لگے گی، میر اہل نے خوشمگی انداز میں کہا تو دل آویز مسکرائی۔ اچھا، پر کب جانا ہے؟ کل۔ اس نے دل آویز کا زاویہ اپنی جانب موڑا۔ اسے دل آویز کی آنکھیں سحر انگیز لگتی تھیں، کیونکہ جب پہلی بار اس نے دل آویز کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک دن وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا، اور ویسا ہی ہوا۔
اور اس لمحے میراحل کے گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ آنکھیں، جن میں اس کے لیے ہمیشہ محبت اور الفت کے رنگ دکھائی دیتے ہیں، ویران ہو جائیں گی۔ یکدم صاف آسمان پہ کالے بادلوں نے گھیرا تنگ کیا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ٹہرے سے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے جو وجود کو ٹھنڈک کا احساس بخش رہے تھے۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں میرے رومانس میں خلل پیدا کر رہی ہیں۔ وہ ہنسنے لگا تو دل آویز بھی ہنسنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلائڈ ڈور مکفل کیا اور پردے برابر کر دیے۔ میر آہل آج آفس نہیں گیا تھا، بلکہ وہ پورا دن گھر پر دل آویز کے ساتھ ہی تھا۔ رات کے سائے بڑھنے لگے تھے، وہ دونوں پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ دل آویز نے آہل کی دی ہوئی میکسی زیب تن کی تھی۔ اس لباس میں وہ انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے تیار شدہ سراپے پر ڈالی تو خود بھی حیران رہ گئی۔ باقی سارے رنگ اپنی جگہ، مگر کالے رنگ کی بات الگ تھی۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو کرل کر کے پشت اور شانوں پہ پھیلا دیا۔ جیولری کے نام پہ دل آویز نے محض ڈائمنڈ کی وہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو میر آہل نے اسے سالگرہ پر تحفے کے طور پہ دی تھی۔ اس نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز میں باری باری پاؤں ڈالے اور جھک کر ان کے اسٹریپس کا ہک لگانے لگی۔ دل آویز کی نظر میر آہل کے جوتوں پر پڑی اور اس کی نظر نیچے سے اوپر اٹھی اور اس کی آنکھوں پر جا کر ٹھہر گئی۔ میر آہل نے سیاہ ڈنر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو جل کی مدد سے ہمیشہ کی طرح دائیں جانب ٹکا رکھا تھا، چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے گلے میں سیاہ اور سفید رنگ کی چیک ٹائی پہنی ہوئی تھی۔ آہل نے ایک نگاہ اپنی کلائی میں بندھی رولیکس پہ ڈالی اور پھر نظریں دل آویز کے چہرے پہ ٹکا دیں۔ کیا ہوا؟ دل آویز نے اس کی نظروں کا تسلسل توڑا۔ شاید میرا دماغ ہل گیا۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر ہونٹوں پہ رکھا۔ کیوں؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ اس قدر حسین بیوی کو تو سب کی نظروں سے دور دل کے محفوظ حصے میں چھپا کر رکھنا چاہیے، اور میں تمہیں اپنے ساتھ پارٹی میں لے کر جا رہا ہوں۔ وہ لب کاٹتے ہوئے بولا۔ آہل، وہ خوشمگی انداز میں مسکرائی۔ آپ کو میرے پہلو میں دیکھ کر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ مجھے نظر بھر کر بھی دیکھیں۔ اس نے آہل کی ٹائی کو ہلکا سا کستے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ ہاں، اگر میری نظر کسی پر چلی گئی تو وہ الگ معاملہ ہے۔ دل آویز دوبارہ جھک کر اپنی ہیلز کے اسٹریپس لگانے لگی۔ 2 پل کی خاموشی۔ میر آہل اس کے قدموں میں پنجوں کے بل آہستگی سے بیٹھا۔ کوشش کر کے دیکھ لینا ایک بار۔ آہل نے اس کی ہیلز کے اسٹریپس لگاتے ہوئے اپنے گھمبیر لہجے میں تن مزاجی سے کہا اور جھکی گردن کے ساتھ نظر اٹھا کر دل آویز کے چہرے کو دیکھا۔ کیا کریں گے آپ؟ دل آویز کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑنے لگا۔ میں اس شخص کے لہو سے پورے شہر کو رنگ دوں گا، تمہاری قسم۔ میر آہل نے اس کی ہیل میں مقید پیروں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ دل آویز کو لگا اس کا دل سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنے نچلے لب کو زور سے کاٹا۔ اس کی آواز نے دل آویز کے ذہن پہ چڑھے خمار کو جھنجھوڑا۔ یکدم اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے خجالت سے چہرہ جھکا دیا۔ اس کی شرم سے گلنار ہوتی شکل کو دیکھ کر میر آہل کے چہرے پر شرارت سی مسکان نمودار ہوئی تھی۔ اف آہل، اس نے ہنستے ہوئے دل ہی دل میں کہا تھا۔ وہ آہل کی نظروں کا ارتکاز سمجھ گئی تھی۔ وہ کبھی کبھی میر آہل کے پوزیسو انداز کو دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، مگر محبت کے تحفوں میں سے ایک تحفظ عدم تحفظی کا احساس بھی ہے۔ دل آویز کو اپنی قسمت پہ رشک ہوا۔ برمنگھم کی جانی مانی خوبصورت سی عمارت میں منعقد ہوئی اس تقریب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر نے آسمان سے تمام ستارے توڑ کر اس پارٹی میں بکھیر دیے ہیں۔ تقریب کا انتظام بتا رہا تھا کہ پیسے کا بے تحاشا اور بے دریغ استعمال کیا گیا ہے۔ شہر کی بہت سی جانی مانی خوبصورت اور نامور ہستیوں نے بھی اس شاندار تقریب میں شرکت کی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر با اثر اور اثر و رسوخ پرسنالٹی کے مالک تھے، جس کی وجہ سے میڈیا اور ہالی ووڈ سے وابستہ چند لوگ بھی اس تقریب میں شامل ہوئے تھے، محض پارٹی کا گلیمر بڑھانے کی غرض سے۔ اکثر ایکٹرز اور فلم سٹارز کو شہر کے امیر کبیر لوگ اپنی پارٹیز میں پیسے دے کر انوائٹ کرتے ہیں تاکہ محفل کی شان مزید بڑھائی جائے، اور اس طرح انہیں میڈیا کی توجہ بھی بھرپور حاصل ہوتی ہے، جو ان کی پروفیشنل زندگیوں پر بے حد پازیٹیو طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ عمارت کی 5ویں منزل پہ موجود یہ ہال اس وقت سفید کمکموں سے جگمگ کر رہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے ہم عمر بزنس پارٹنرز اور چند دوستوں کے ساتھ وائن کے گلاس دائیں ہاتھ میں تھامے محو گفتگو تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ اس مصروف سی چہل پہل اور اپنے آپ میں الجھے لوگوں کے درمیان محض اینا اورنگزیب تھی، جو اس ہال سے ملیکہ کوریڈور کے آخر میں موجود لفٹ کی جانب نظر ٹکائے میر آہل کی آمد کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اینا نے سفید رنگ کا سلیٹ میکسی ڈریس پہنا ہوا تھا جو دائیں جانب سے گھٹنے تک کٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دایاں پاؤں گھٹنے تک دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ جس ماحول میں پلی بڑی تھی اس ماحول میں ایسے لباس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس نے پاس سے گزرتے ویٹر کی ٹرے سے ریڈ وائن کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور ایک نظر ہال کے مرکزی دیوار پہ لگی گھڑی پر ڈالی۔
گھڑی کے کانٹے سست روی سے کھچ 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 کر رہے تھے اور اینا اورنگزیب کا چہرہ بے چینی سے سفید پڑ رہا تھا۔ انتظار کا ہر لمحہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ایک سانس میں جھٹکے سے گلاس میں موجود سرخ مائی کو حلق میں انڈیلا اور اسی وقت لفٹ کا دروازہ کھولا اور اندر سے بھرے بھرے بازوؤں اور چوڑے کندھوں والا میر آہل باہر نکلا۔ اس کے ساتھ مائیکل اور چند گارڈز بھی موجود تھے۔ میر آہل کے شاندار سراپے پہ نظر پڑتے ہی اینا کی سانسیں ساکن ہوئیں۔ لفٹ سے ہال تک کا فاصلہ مشکل سے آدھے منٹ کا تھا، مگر اینا اورنگزیب کو یہ آدھا منٹ صدیوں پہ محیط ہو گیا۔ میر آہل سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا، سیاہ ڈنر کے سوٹ میں نک سک سا تیار۔ وہ شخص اس کے حواسوں پہ ہر بار ایک نئی طریقے سے سوار ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح سجیل اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں ہوا محسوس ہوتی ہے، مگر اس لمحے اینا اورنگزیب کو میر آہل کے بالوں سے الجھتی ہوئی ہوا بھی دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی اتنا چارمنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینا مکمل اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے یہ منظر دیکھا تو ان کے لب فاتحانہ مسکراہٹ میں پھیل گئی۔ اینا بے ساختہ مسکرائی، پر اگلے ہی پل اس کی دنیا رک گئی۔ دل آویز جو میر آہل کے عین پیچھے چل رہی تھی، عقب سے نکل کر آہل کے برابر میں آ گئی۔ اینا کی مسکان فوراً سمٹی۔ اورنگزیب عالمگیر کی مسکراہٹ بھی فوراً غائب ہوئی۔ میر آہل نے مائیکل سے گفتگو کرتے کرتے سرسری انداز میں دل آویز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اینا کا فسوں ٹوٹا، پھر آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی اتنے زور سے بھینچی کہ ہاتھ میں پکڑا وائن گلاس چھن سے ٹوٹ گیا، بالکل اس کے خوابوں کی طرح جو اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، وہاں موجود میڈیا دیوانہ وار ان کی جانب لپکا تھا اور کھچا کھچ ان کی تصویریں کھینچنا شروع ہو گیا تھا۔ وہاں موجود سب کے چہروں پہ تجسس پھیلا ہوا تھا۔ ان سب کی نظریں مقناطیس کی طرح ان دونوں پر منجمد ہو گئیں۔ فلیش لائٹس کی روشنی اور میڈیا کے درمیان گھرے میر آہل اور دل آویز اس وقت پاور کپل لگ رہے تھے۔ آگے سے نیوز رپورٹرز مائک تانے میر آہل سے بڑے اشتیاق سے اس کے ساتھ موجود لڑکی کے بارے میں سوال کر رہے تھے، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی بھی عورت کے ساتھ نہیں دکھا تھا۔ سر پلیز کیا آپ ہمیں بتائیں گے آپ کے ساتھ موجود یہ خاتون کون ہے؟ میر آہل نے مسکرا کر ایک نگاہ سوال کرنے والے رپورٹر پر ڈالی اور پھر دوسری نگاہ اپنے پہلو میں کھڑی ڈری سہمی سی دل آویز پر ڈالی۔ یہ دل آویز میر ہیں، میری بیوی۔ اس نے دل آویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تشکر سے کہا۔ اورنگزیب عالمگیر کی گرفت گلاس پہ سخت ہوئی اور ہونٹ ناگواری سے بھینچ گئے۔ سر آپ کی شادی کب ہوئی؟ آپ نے یہ بات اب تک پبلک کیوں نہیں بتائی؟ سر میر آہل مزید کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر دل آویز کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ میڈیا انگلینڈ کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی وائف دل آویز میر کے بارے میں جاننے کے لیے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور اتنی افراتفری دے کر دل آویز گھبرا گئی۔ ریلیکس، میر آہل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ گارڈز نے میڈیا کو آہل اور دل آویز کی تصاویر کھینچنے اور مزید سوالات پوچھنے سے منع کر دیا۔ میر آہل لوگوں پر مسکراہٹ نچھاور کرتا ہوا اینا اورنگزیب کے سامنے سے اسے مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، یوں جیسے کہ اینا وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اورنگزیب اور آہل کا سوشل سرکل تقریباً ایک ہی تھا، وہاں بہت سے چہرے اسے جانتے تھے۔ میر آہل لوگوں کے درمیان سے گزرتا سر کے اشارے سے سب کو جواب دیتا ہوا بار کاؤنٹر کے پاس کھڑے اورنگزیب عالمگیر کی جانب چلا آیا۔ دل آویز بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ میر آہل نے کٹیلی نگاہیں اورنگزیب کی شکست خوردہ چہرے پہ ڈالیں۔ تم نے بہت غلط کیا میر آہل، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اگر یہ آفر منظور نہیں تھی تو تم اس تقریب میں شرکت ہی نہ کرتے۔ تمہارے فیصلے کی عزت کرتی ہوئے اینا کو سمجھا دیتا میں۔ اینا کا نام سنتے ہی دل آویز کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے سامنے کھڑے آدھی عمر کے اس شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں دل آویز کو شناسا لگیں۔ وہ اس شخص سے پہلی بار مل رہی تھیں، مگر یہ آنکھیں، ان آنکھوں کو وہ پہلے بھی بہت بار دیکھ چکی تھی۔ میر آہل ناخن سے تھوڑی کو کھرچتے ہوئے اورنگزیب کے کان کی جانب جھکا۔ یہ آپ کی ان باتوں کا جواب ہے جو آپ نے میری بیوی کے بارے میں کہی تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے اعصاب تن گئے۔ آہل نے اتنے آرام سے سرگوشی کی تھی کہ دل آویز کی اس کی بات نہیں سن سکی، مگر سامنے کھڑے شخص کے تاثرات دیکھ اتنا وہ سمجھ گئی تھی کہ مسئلہ گمبھیر ہے۔ بہت پچھتاؤ گے آہل، بہت زیادہ۔ اورنگزیب عالمگیر کا انداز آہل کو انتباہ کرنے والا تھا۔ آہل نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اورنگزیب میری بات سنو۔ وہ تھوڑا اور نزدیک ہوا۔ میں اب تک تم سے اور تمہاری سائیکو بیٹی سے بہت نرمی سے پیش آتا رہا ہوں، لیکن مستقبل میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آہل نے اسے خبردار کیا۔ اورنگزیب نے آہل کے چوڑے کندھوں کے اوپر سے پیچھے کھڑی دل آویز پر کٹیلی نگاہ ڈالی تھی۔ دل آویز نے بر وقت غیر آرام دہ ہو کر پہلو بدلا تھا۔ میر آہل فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور دل آویز کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ وہاں سے گزرتی ہوئی دل آویز کی نظر اینا اورنگزیب پر گئی، جو کسی سے پریشانی اور غصے کے عالم میں موبائل پر بات کر رہی تھی، اور وقت میں موبائل کو کانوں سے لگائی اینا اورنگزیب نے جلن اور حسد کی آگ میں جلدی نظروں سے اسے دیکھا تھا
اور دل آویز سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں پورا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ تو یہ وجہ تھی اسے اس پارٹی میں لانے کی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے آہل، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس نے آہل کے کوٹ کا کنارہ پکڑ کر آہستگی سے کھینچ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ چلتے ہیں وائفی، اتنی جلدی کیا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وہ پراسرار لہجے میں دائیں آنکھ بند کرتے ہوئے بولا اور ایک نظر دل آویز کے پیچھے کچھ فاصلے پہ کھڑی اینا اورنگزیب کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں اچانک سختی آ گئی۔ دل آویز نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ پلیز آہل، اس نے ملتجی نظروں سے اسے دوبارہ مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میر آہل نے اینا اورنگزیب کی خون ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل آویز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے آہستگی سے گھمایا۔ دل آویز ایڑیوں کے بل گھومتے ہوئے ہال کے درمیان جا رکی۔ وہ بالکل بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے بروقت دل آویز کو دیکھا تھا۔ ہال میں اچانک نیم اندھیرا چھا گیا تھا اور پس منظر میں مدھم سی موسیقی چلنے لگی۔ اندھیرے میں محض دل آویز تھی جس پہ اسپاٹ لائٹ تھی۔ شرمندگی سے دل آویز کے دونوں کان سرخ ہو گئے تھے۔ دل آویز کی لٹیں پھسل کر اس کے رخساروں کو چھونے لگی تھیں۔ میر آہل نے تن مزاجی سے اس کی لٹوں کو چہرے سے ہٹایا۔ ان دونوں کو ڈانس کرتا دیکھ وہاں موجود باقی کپلز بھی ڈانس کرنے لگے تھے۔ یکدم پارٹی کا ماحول رومان بھی ہو گیا۔ مائیکل جو کافی دیر سے کہیں غائب تھا یکدم کہیں سے لوگوں کے درمیان نمودار ہوا اور آہل کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر تھمز اپ کا اشارہ کیا اور پھر ایک نظر اینا اورنگزیب کو دیکھا جو جل کر کوئلہ ہو گئی تھی۔ اس کی سڑی ہوئی شکل دیکھ کر مائیکل کے مردہ پروجوں کو بھی آرام آ گیا تھا۔ وہ دور کھڑی ان دونوں کی نزدیکیوں کو غصے اور بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خون ہوتی آنکھوں میں بے ساختہ پانی بھرنے لگا تھا۔ دل میں ایک خلش سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس چبھن پہ قابو پانے کے لیے اینا نے کاؤنٹر سے ایک گلاس اٹھایا اور اس میں موجود خاکستری رنگ کا مایا گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیل دیا، مگر جلن کم نہیں ہوئی تھی۔ تو اس نے ایک اور گلاس اٹھا کر اپنے اندر کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش بھی ناکام گئی۔ ہر گھونٹ کے ساتھ اینا کے اندر کی آگ مزید بھڑک رہی تھی۔ دل آویز اس کی باہوں میں مقید تھی اور اینا اورنگزیب کی آنکھوں میں میر آہل۔ اینا تمہیں یہاں سے چلنا چاہیے، اورنگزیب نے اس کے کندھے کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا۔ انہیں اینا کی حالت دیکھ کر شبہ ہوا، وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اور ٹھیک ہوتی بھی کیسے؟ اپنی محبت کو کسی اور پر قربان ہوتا دیکھ کر کوئی کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے؟ اب آگ لگی ہے تو خاک ہونے تک تماشا بھی دیکھیں گے۔ اینا کی آنکھیں کنارے پانی سے بھیگ چکے تھے، اس کے اعصاب جیسے شل ہونے کو تھے۔ وہ بار کاؤنٹر سے پشت اور دونوں کونیاں ٹکائے شیمپین کا گلاس تھامے گردن کو ذرا سا بائیں جانب گرائے ان دونوں کو ایک دوسرے کی باہوں میں جھولتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دل زاروں کے تار دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، مگر پانی صرف آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ اس مدھم سے اندھیرے میں کوئی نہیں تھا جو اس کی اندر کی توڑ پھوڑ دیکھ سکتا۔ سب کی نظروں کا مرکز تو دل آویز تھی۔ سو آج ثابت ہوا کہ اینا اورنگزیب جس نے میر آہل کو ٹوٹ کر چاہا تھا، جس نے محبت میں اپنا سب کچھ نیلام کیا تھا، ہار چکی تھی۔ اپنا سب کچھ دینے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ کھڑی تھی۔ محبت نے اسے بری طرح سے شکست دی تھی، اور محبت میں شکست کھائی ہوئے شخص سے زیادہ خطرناک دنیا میں اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا۔ اینا اورنگزیب نے گلاس واپس کاؤنٹر پہ رکھا اور اپنے گیلے چہرے اور آنکھوں کو ہتھیلی سے پونچھتے ہوئے میر آہل کی جانب قدم بڑھائے۔ سٹیپس اترتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ آج کے بعد اسے خود کو سنبھالنے کے لیے کسی بھی شخص کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑنے والی تھی۔ اینا اورنگزیب آج کے بعد سنبھل گئی تھی۔ بچپنا ختم ہو گیا تھا۔ میر آہل کو پانے کی ضد ختم ہو گئی تھی۔ محبت پانے کی یہ ضد ختم ہو گئی تھی۔ یہ محبت کی آخری منزل تھی، اور جانتے ہو محبت کی آخری منزل کیا ہے؟ موت۔ موت محبت کی وہ آخری منزل ہے جس کے بعد ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ میر آہل نے اینا کو اپنی سمت آتا دیکھ کر دل آویز کو خود کے نزدیک کر کے اپنے کسرتی بازوؤں کے پیچھے چھپا لیا۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سے احساس نے اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آہل، اس کی آنکھ اتنی خالی تھی کہ دل آویز کو اسے دیکھ کر خوف سا آیا۔ میں نے ہار مان لی، وہ قرب سے مسکرائی۔ مجھے میری محبت نہیں ملی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے رک کر میر آہل کے پیچھے کھڑی دل آویز کو دیکھا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں تمہاری مل جائے گی، یہ کہہ کر وہ میر آہل کے برابر سے نکل کر آگے کوریڈور کی جانب بڑھ گئی۔ وہ مزید وہاں ٹھہرتی تو اپنا آپا کھو دیتی۔ میر آہل کو اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے لگا اینا اورنگزیب عالمگیر اپنا دماغی سلطنت کھو بیٹھی ہے، اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ آج کی شام کا سارا فسون ڈھیر ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا آہل؟ وہ دونوں لفٹ میں داخل ہوئے۔ اس کے سوال پر آہل نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈز اور مائیکل کو لفٹ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ شاید وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ لفٹ کا دروازہ مقفل ہوتے ہی اس نے اپنا رخ دل آویز کی جانب موڑا۔
ان سب کو یہ شٹ اپ کال دینا لازمی تھا دلاویز، کیونکہ ابھی میں اتنا بغیرت نہیں ہوا ہوں کہ اپنی بیوی کے خلاف چپ چاپ خاموشی سے بکواس سنتا رہوں۔ وہ ناگواری سے بولا۔ دلاویز اس کا یہ رد عمل جا کر اب سمجھی تھی۔ میں نہیں سن سکتا کچھ بھی تمہارے خلاف۔ تم میری بیوی ہو، میری شریک حیات، اور ان سب پر لازم ہے کہ تمہارا احترام کریں، اور جس نے بھی ایسا نہ کیا میں اس کا یہی اشر کروں گا۔ پتہ نہیں اس میں اتنا غصہ کس بات پہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹائی نوچتے ہوئے ڈھیلی کی۔ آہل؟ وہ تھم گئی۔ آہل کی آنکھوں میں اتنا غصہ، اتنا جلال دیکھ کر اس کا دل ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ دلاویز کے پکارنے پر اس نے گردن تیرچی کر کے اس کے سہمے ہوئے وجود پر نظر ڈالی اور میر آہل کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے دلاویز کا فک ہوتا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں قید کیا۔ میں ان آنکھوں میں محبت دیکھنے کا عادی ہوں، پلیز ان میں میری وجہ سے خوف مت لانا۔ میں آپ سے کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہو سکتی آہل، مجھے دشمنوں کا ڈر ہے۔ آج جو بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ ابھی پریشان تھی۔ میں کبھی بھی تمہیں کسی بھی قسم کا ضرر پہنچنے نہیں دوں گا۔ اس نے یقین سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو دلاویز کے کندھے ٹھلکے اور لفٹ کا دروازہ کھلا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ لفٹ سے باہر آئے۔ مائیکل اور گارڈز دوسری لفٹ سے پہلے ہی نیچے آ گئے تھے اور ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ لابی عبور کر کے وہ دونوں عمارت کے مرکزی دروازے کو پار کر کے باہر آ گئے تھے۔ ڈرائیور ان کی گاڑی ڈرائیو وے پر لے آیا۔ شوفر نے دلاویز کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میر آہل عین اس کے پیچھے کھڑا تھا جب مائیکل نے آہل کو پکارا۔ وہ مائیکل کی بات سننے کے لیے جیسے ہی پیچھے پلٹا، اس وقت ہوا میں فائر کی گونج سنائی دی۔ ایک کے بعد ایک 2 فائر کیے گئے۔ ایک پل کے لیے آس پاس موجود ہر شے خاموش ہو گئی۔ کان کے پردے سن ہو گئے۔ میر آہل نے پلٹ کر دلاویز کی جانب دیکھا تھا، جس کے دونوں ہاتھ آہستگی سے پہلو میں گرے تھے۔ میر آہل کی پلکیں لرزنے لگی تھیں اور سب دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ اسی سناٹے میں ایک اور فائر کی گونج ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ اچانک ہی بحری ہوتی سماعتوں میں جان سی پڑ گئی۔ یکدم وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ میر آہل نے فوراً دلاویز کے نڈھال سے گرتے سراپے کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں میں جھولتی چلی گئی تھی۔ کال دا ایمبولینس! میر آہل زور سے چیخا تھا اور اس لمحے اس نے دیکھا کہ دلاویز کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں اور اس کے پس منظر سے دنیا کی ہر شے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے، اس کی سانس بند ہو گئی تھی۔ یکدم ماحول میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ مائیکل اور گارڈز نے ان دونوں کو چاروں جانب سے گھیر لیا۔ اس شور شرابے میں آہل کو بس دلاویز کی لرزتی پلکیں دکھائی دے رہی تھیں، وہی پلکیں جن پر آہل کے ہونٹوں کا لمس ابھی بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ سماعتوں سے ایمبولینس کے سائرن کا شور ٹکرایا تو وہ کچھ پل کے لیے ہوش میں آیا۔ اس نے دلاویز کو باہوں میں سمیٹ کر ایمبولینس میں رکھے اسٹریچر پہ لٹایا۔ سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ میر آہل کو لگا اس کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ ایمبولینس میں موجود پیرامیڈکس نے دلاویز کو آکسیجن ماسک لگایا اور فوراً سے اسے پین کلر کا انجیکشن دیا۔ اس پورے واقعے کے دوران دلاویز کا ہاتھ میر آہل کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر آنسو گر رہے تھے۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، آئی پرومس۔ اس نے دلاویز کے بے حس ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے ہوئے خود سے وعدہ کیا تھا۔ جیسے ہی ایمبولینس اسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے ایک کے بعد ایک میڈیا وینز آ کر رکی تھیں۔ ایک شخص فوراً اندر سے اسٹریچر لے کر حاضر ہوا تھا۔ میر آہل نے دلاویز کو ایمبولینس سے نکال کر اسٹریچر پہ لٹایا۔ اسٹریچر کو سیدھا آپریشن تھیٹر کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ فوراً ہی ڈاکٹرز اور ان کے تمام سٹاف حرکت میں آ گئے۔ میر آہل اسٹریچر کے ساتھ ساتھ دلاویز کا بے جان ہاتھ تھامے چل رہا تھا اور مائیکل اس کے پیچھے تھا۔ جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا، تمہاری قسم، وہ سب تمہارے خون میں ڈوب جائیں گے۔ دلاویز کا ہاتھ میر آہل کے ہاتھ سے آہستگی سے جدا ہوا۔ اس نے ایک آخری نگاہ دلاویز کے بے رنگ چہرے پہ ڈالی اور آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہو گئے۔ میر آہل وہیں دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ مائیکل نے فوراً اسے شانوں سے پکڑ کر سہارا دیا۔ ڈونٹ وری سر، میم کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آہل کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ اس کے ارد گرد کا سارا شور مدھم ہوتا چلا گیا۔ آنکھوں کی پتلیوں پہ محض دلاویز کا ہنستا مسکراتا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کہے سنائی دے رہے تھے۔ وہ تمام لمحے دکھ رہے تھے جو ان دونوں نے ساتھ گزارے تھے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے زاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ مائیکل، مجھے وہ شخص چاہیے۔ آہل نے نکاہت سے اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے وہ شخص کسی بھی حال، کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اگر مجھے وہ شخص نہیں ملا تو میں پورے برمنگھم کو آگ لگا دوں گا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ مائیکل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے آج سے پہلے کبھی آہل کو اتنے جلال میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً کوٹ کے پاکٹ سے موبائل نکال کر چند نمبرز ڈائل کیے۔ میر آہل کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ اس کے ایک فون کال پہ برمنگھم شہر کے بڑے پولیس آفیسرز اور میڈیا چینلز حرکت میں آ گئے تھے۔ اس ہوٹل جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ اب نہ تو وہاں کوئی داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی نکل سکتا تھا۔
تمام روڈز اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ برمنگھم ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، ہائی ویز پر بھی پوری طرح سے ناکہ بندی لگا دی گئی تھی۔ ہر آنے جانے والی گاڑیوں کو ہر طرح سے مانیٹر کیا جا رہا تھا، ہر طرح کی فون کالز کو ٹیپ کیا جا رہا تھا۔ جب تک اس حادثے میں ملوث شخص مل نہیں جاتا، کوئی بھی برمنگھم شہر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہاسپٹلز کے باہر میڈیا جمع ہو گئی تھی، جس کو قابو میں لانے کے لیے بھاری تعداد میں پولیس کے اہلکاروں کو نافذ کیا گیا تھا۔ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، ہر ایک شخص پہ کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ دلاویز کا آپریشن جس او ٹی میں ہو رہا تھا، اس کے باہر بھی حفاظتی اقدامات کے پیش نظر 2 اہلکاروں کو نافذ کر دیا گیا تھا۔ نیوز چینلز پر پل کی اپڈیٹس کو نشر کیا جا رہا تھا، اس مسئلے کو حکومتی سطح پر ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ انگلینڈ کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سوال تھا کہ انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اتنے دھڑلے سے دہشت گردی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انگلینڈ گورنمنٹ پہ پریشر بڑھ رہا تھا۔ میر آہل نے محض آدھے گھنٹے کے اندر پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جولیانا کافی مشکلوں سے ہسپتال تک پہنچی تھی، اسے ہسپتال کے دروازے پر ہی سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت روک لیا گیا تھا۔ کافی دیر وہاں پھنسے رہنے کے بعد جولیانا نے مائیکل کو کال کر کے فوراً اپنی موجودگی کی اطلاع دی۔ اسی کی تصدیق کرنے پر جولیانا کو اندر داخل ہونے دیا گیا، ورنہ کسی کو بھی وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے میر آہل اور مائیکل کے۔ برمنگھم پہ 13 اپریل 2025 کی رات بہت بھاری گزری تھی۔ ہر نیوز چینل پہ ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ انگلینڈ کے نامور بزنس ٹائکون میر آہل کی بیوی پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ شہر میں افراتفری کا عالم تھا، یوں جیسے قیامت آ گئی تھی۔ برمنگھم میں مچی افراتفری سے ہزاروں میل دور لندن میں الہان اس وقت کچن میں اپنے لیے میگی بنا رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ کچن سے ایک ہاتھ میں میگی کا باؤل اور دوسرے ہاتھ میں پیپسی کا کین پکڑے باہر نکلا اور خراما چلتا ہوا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے رکھے صوفے پہ آرام سے آ کر براجمان ہو گیا۔ آج کے دن نے کافی تھکا دیا تھا اسے۔ جاب اور اس کے بعد اپنی میوزک اسٹوڈیو میں دیر رات تک کام کرنا کافی مشکل تھا، مگر خود کو مصروف رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا بھی ضروری تھا۔ اس وقت رات کے کچھ 1:15 بج رہے تھے اور اس نے مووی دیکھنے کی غرض سے ٹی وی آن کیا تھا۔ ذہن کو سوچوں سے دور رکھنے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ تھا جس پہ وہ روز رات کو عمل کیا کرتا تھا، اور ایک کے بعد ایک چینل بدلتا گیا۔ پھر اچانک ایک نیوز چینل پہ الہان کی بٹن دباتی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ انگلینڈ کے مشہور بزنس ٹائکون میر آہل کی وائف پہ قاتلانہ حملہ۔ اینکر سنسنی خیز انداز میں نیوز پڑھ رہا تھا اور پس منظر میں میر آہل کی تصویر اور وہ تمام مناظر کی جھلک دکھائی جا رہی تھی جو اس عمارت کے باہر پیش آئے تھے، اور الہان کے ہاتھ سے میگی کا باؤل اور ریموٹ کنٹرول بروقت چھوٹ کر زمین پہ گرے۔ اس کی آنکھیں اسکرین پہ مغناطیس کی طرح چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ خالی و ذہنی کی حالت میں صوفے سے کھڑا ہو گیا، اس کا دماغ معوف ہو گیا تھا، اسے اپنی آنکھوں اور سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ نیوز اینکر بار بار ایک ہی نیوز سنائے جا رہا تھا، جو بھی نیوز چینل لگاؤ وہاں ایک ہی خبر نشر کی جا رہی تھی۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے اپنا فون نکالا، آنکھوں میں آنسو بھر جانے کی وجہ سے اسکرین دھندلی دکھائی دینے لگی تھی۔ جیسے تیسے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ پہ برمنگھم جانے کے لیے تیاری میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گھر سے خالی ہاتھ نکلا تھا، چند کریڈٹ کارڈز اور پاسپورٹ کے سوا کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کے ہاتھ پریشانی سے کانپ رہے تھے، ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ وہ لب کاٹتا ونڈو سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے باہر رن وے کو خالی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد دھواں پھیلتا دکھائی دیا۔ اس دھوئیں میں ایک شکل ابھری تھی، وہ دل آویز کی معصوم سی شکل۔ یار ڈوب مرو، تم ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ نہیں کر سکی تم میری، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں مر گئی نا تو یاد رکھنا تم رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لو گے۔ دل آویز نے اسائنمنٹ فائل اس کی جانب بڑھاتی ہوئی اترا کر کہا، تمہاری سوچ ہے بیٹا، میں تو شکرانے کے نفل ادا کروں گا۔ اس نے ڈٹائی سے فائل اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ اچھا بے شرم انسان، میں مر گئی تو یہ اسائنمنٹ اپنے فرشتوں سے کروا لینا، تم صحیح ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے اسائنمنٹ کی فائل دوبارہ کھینچتی ہوئے چڑھ کر بولی، ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا، اتنی اچھی دوست کے مرنے پہ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں بھلا۔ وہ مسکینیت سے بولا۔ اس کی شکل دیکھ کر دل آویز کا کہکا نکل گیا۔ الہان نے مشکل سے سانس اپنے پھیپھڑوں میں اتاری، اسے لگا طیارے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ ماضی کے ایک منظر نے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی بھر دی تھی۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ دل آویز کی بات سچ ہو گئی تھی، کاش وہ اسے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں دکھا پاتا جو اس کی خیریت کی دعا کرتے کرتے بار بار بھیگ رہی تھیں۔ پلین برمنگھم کے لیے ٹیک آف کر رہا تھا جب اچانک کسی نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو الہان نے چونک کر گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ گلابی رنگ کے فراق میں ملبوس ایک 13 سال کی چھوٹی انگریز بچی تھی جو اسے نرمی سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے ہیزل گرین آنکھوں پر سیاہ رنگ کے موٹے سے چشمے پہنے ہوئے تھے اور سنہری بالوں کی 2 چٹیاں بنائی ہوئی تھیں۔ اس کے مسکرانے پر بریسز لگے دانت نمایاں ہوتے تھے۔ الہان نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ بلش کرنے لگی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ معصومیت سے سوال پوچھا گیا۔ میرا ایک فرینڈ بہت بیمار ہے۔
الہان نے پلکیں زور سے جھپکائیں تو منظر کچھ صاف ہوا۔ رونے سے فرینڈ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ مسکرائی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اس نے بے مقصد ہی پوچھ لیا۔ دعا، آپ کو اپنے فرینڈ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میرے پاپا کہتے ہیں جو لوگ سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو گاڈ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ چشمے کے پیچھے معصوم آنکھیں الہان کے گیلے چہرے پہ جمی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے پاپا کیا کہتے تھے؟ الہان کے سوال پہ اس بچی کا سر نفی ملا۔ میرے پاپا کہتے تھے کہ بچوں کی دعا گاڈ جلدی قبول کرتا ہے۔ وہ اپنے اندر کی تکلیف کو دباتے ہوئے بمشکل مسکرایا۔ کیا آپ میری فرینڈ کے لیے دعا کرو گی؟ اس کی بات پر بچی نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی اور آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگی۔ ڈیئر گاڈ، پلیز ان کی دوست کو جلد صحت یاب کر دیں، کیونکہ جب کوئی اپنا دور چلا جاتا ہے تو بہت رونا آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی میری طرح کوئی دوسرا روئے۔ پلیز گاڈ ہیلپ ہز فرینڈ۔ اس نے آنکھیں کھول کر الہان کی جانب دیکھا۔ اب آپ کا دوست جلدی ٹھیک ہو جائے گا، وہ پر امید لہجے میں بولی۔ ایک بات پوچھوں؟ الہان نے اس کی معصومیت بھرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اب غور سے یہ کیوں کہہ رہی تھی میں نہیں چاہتی کوئی میری طرح دوسرا روئے؟ آپ نے اپنے کس فرینڈ کو کھویا ہے؟ اس کا سوال سنتے ہی بچے کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی۔ الہان کو اپنے سوال پہ اچانک پچھتاوا ہوا۔ پاپا کو؟ یہ کہہ کر اس بچی نے اپنا سر نیچے گرا لیا۔ میرے پاپا میرے بیسٹ فرینڈ تھے۔ ان کی ڈیتھ سے پہلے ہم سب برمنگھم میں رہتے تھے۔ 2 سال پہلے ان کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ میرا برتھ ڈے تھا اس دن۔ وہ آفس سے واپسی پر کیک لے کر گھر آ رہے تھے جب ایک لال رنگ کی کار نے میرے پاپا کی کار کو زور سے ٹکر مار دی اور ان کی کار بے قابو ہو کر برج سے نیچے گر گئی۔ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کار نشے میں دھت ایک لڑکی چلا رہی تھی، مگر انویسٹیگیشن آفیسر نے بعد میں کہا کہ کار لڑکی نہیں کوئی ادھیڑ عمر آدمی چلا رہا تھا، اور بعد میں اس آدمی کو جیل بھی بھیج دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہم لندن شفٹ ہو گئے۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، مگر میں اپنی برتھ ڈے نہیں مناتی، کیونکہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے برا دن ہے، کیونکہ آج کے دن میں نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو کھویا تھا۔ وہ بچی اب بھی نیچے اپنی گود میں رکھے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی اور الہان ششتر سا اس بچی کو دیکھ رہا تھا، جس کی آواز ایک بار پھر یہ پورا واقعہ بتاتی ہوئی گیلی نہیں ہوئی تھی۔ اچانک الہان کی سماعتیں سن ہو گئی تھیں۔ زمین سے ہزاروں فٹ اوپر آسمان میں بادلوں کے درمیان اس کے ضمیر پر ماضی کے بادلوں میں گھری ایک بھولی بھٹکی یاد نے کھینچ کے تمانچہ مارا۔ ڈیڈ، آپ کب تک اینا کی غلطیوں کو کور کرتے رہیں گے؟ الہان کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اینا کی لاپرواہی نے ایک بے قصور شخص کی جان لے لی تھی۔ میں اس کا باپ ہوں الہان، اور جو مرا ہے وہ بھی کسی کا باپ تھا ڈیڈ۔ 11 سال کی چھوٹی بیٹی ہے اس کی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں تو کیا کروں، اپنی بیٹی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں؟ اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ نشے میں تھی، اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ تم اس معاملے میں مت پڑو، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ اورنگزیب نے جیب سے موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے خفگی سے کہا، ریئلی ڈیڈ، آپ اینا کی غلطی کو اس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ غلطی سے ہوا ہے، مگر تب آپ کیا کریں گے جب کسی دن وہ واقعی جانتے بوجھتے کسی کی جان لے لے گی؟ اس دن بھی آپ یہی جسٹیفیکیشن دیں گے؟ الہان نے افسوس سے سر کو جنبش دی۔ الہان نے لرزتے ہاتھوں سے اس بچے کے گال کو چھوا تو وہ اداسی سے مسکرائی۔ الہان کے دل میں درد کی ایک نئی لہر اٹھی اور یہ تکلیف پہلے سے دگنی ہو گئی تھی۔ کیسے لوگ تھے یہ جن کو کسی بھی شے کا ڈر خوف نہیں تھا؟ کیا یہ لوگ یہ بات بھول جاتے کہ انہیں بھی موت آنی ہے، انہیں بھی اللہ کے آگے جواب دینا ہے؟ بدنصیب وہ نہیں ہے جسے آخرت نہیں ملتی، بدنصیب تو دراصل وہ ہیں جنہیں نہ دنیا ملتی ہے اور نہ آخرت۔ ڈاکٹر، میری وائف کی کیا کنڈیشن ہے؟ جیسے ہی ڈاکٹر تھیٹر سے باہر نکلے اس نے فوراً سوال کیا۔ مائیکل اور جولیانا بھی ڈاکٹرز کو دیکھ کر بینچ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے ماسک اتار کر پاس رکھے ڈسٹ بن میں پھینکا اور رخ آہل کی جانب پھیرا۔ بلٹ آپ کی وائف کے دل کے نیچے لگی ہے اور خون بھی کافی بہہ گیا۔ لمحے بھر کی خاموشی ہوئی۔ ہم اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں انہیں بچانے کی، لیکن ہمیں کچھ خاص امید نہیں ہے مسٹر میر آہل کا مضبوطی سے تنا ہوا جسم ایک سیکنڈ کے لیے لڑکھڑایا۔ آنکھ کے سامنے کالے بادل سے منڈلانے لگے تو ڈاکٹر نے اس کے ڈھلکتے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ اس لیے آپ ہر طرح کی صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ ڈاکٹر کو آہل کے چہرے کے بدلتے تاثرات بخوبی سمجھ آ رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے کوریڈور میں سکوت طاری ہو گئی۔ ڈاکٹر، چند سیکنڈز گزرنے کے بعد آہل نے ڈاکٹر کا کندھے پہ رکھا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیا اور نم آنکھوں سے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ آئی لو ہر سو مچ۔ اس کی آواز جیسے کسی خلا سے نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آہل کے ہاتھوں کی کپ کپی کو واضح طور پہ محسوس کیا تھا۔ پلیز۔ آنسوں کا ایک گولا اس کے حلق میں اٹکا۔ اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت باقی نہیں بچی تھی۔ آہل نے آہستگی سے ڈاکٹر کا ہاتھ چھوڑا اور خالی اور ذہنی کی حالت میں چلتا ہوا کوریڈور سے باہر نکل گیا۔ پیچھے مائیکل اور جولیانا کھڑے اس کی پشت گھور رہے تھے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی آہل کے پیچھے آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔
وہ چلتا چلتا باہر لان میں آ گیا جہاں چند مریض کھلی فضا میں واک کر رہے تھے۔ وہ ہرے سبزے پہ چلتا لان کے پرسکون گوشے میں آ گیا جہاں مچھلیوں کا چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لیں، مگر دل کا عالم تھا جو سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے اپنی زندگی کے ان چند سالوں کا جائزہ لیا جو اس نے دل آویز کے بغیر گزارے تھے۔ ان تمام سالوں میں کچھ نہیں تھا، دل آویز کے بغیر اس کی زندگی میں کچھ نہیں تھا۔ وہ تھی تو سب تھا، وہ نہیں تھی تو خود میر آہل بھی نہیں تھا۔ اور ایک ایسی زندگی جس میں دل آویز نہ ہو، وہ زندگی میر آہل کے لیے بیکار تھی۔ کسی نے اس کے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھا، وہ مائیکل تھا۔ آہل کو اس طرح ٹوٹتا بکھرتا ہوا دیکھ کر اسے رہا نہیں گیا۔ وہ آہل کو اس کے اتنے مشکل وقت پہ تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ مجھے میری کسی نیکی کے بدلے میں ملی ہے۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، وہ یوں ہی نیچے تالاب میں رنگ برنگی مچھلیوں کو دیکھتے دیکھتے بڑبڑانے لگا۔ اس کے آ جانے سے میری زندگی میں موجود ساری خلش مٹنے لگی تھی۔ اس کے منہ سے سستگی نکلی۔ میں اپنی خامیوں اپنے خوف سے جیتنے لگا تھا۔ ایک کے بعد ایک آنسو کے قطرے اس کی آنکھ سے نکل کر چہرے پر بہہ رہے تھے۔ میں اندھیروں سے نکل کر دوبارہ روشنی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مائیکل کی آنکھ بھی اشکبار ہونے لگی۔ میرے دل میں زندگی کو جینے کی تمنا نے ایک بار پھر سر اٹھایا تھا۔ مائیکل خاموشی سے پیچھے کھڑا بنا کچھ کہے آہل کو سن رہا تھا۔ وہ خوشیاں، وہ روشنی، وہ خواہشیں مجھ سے روٹ جائیں گی اگر دل آویز کو کچھ ہو گیا مائک۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ دل آویز ٹھیک ہو جائے۔ کاش دولت سے صحت بھی خریدی جا سکتی تو دل آویز کے لیے زندگی خرید لیتا۔ سر، جتنا برا آپ کے ساتھ ہو سکتا تھا وہ ہو گیا، مائیکل نے آہل کو اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے کہا۔ اب جو ہوگا صرف اچھا ہوگا، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے ڈھارس سے بولا، آپ فائٹر ہیں، آپ نے بہت سی آزمائشوں کا تنہا سامنا کیا ہے۔ آپ اب ہمت نہیں ہار سکتے ورنہ دشمنوں کو لگے گا کہ آپ نے ہار مان لی ہے، اور آپ اپنے دشمنوں کو یہ اطمینان ہرگز نہیں دیں گے۔ وہ آہل کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اتنا یاد رکھیں آپ میم کی اور میم آپ کی طاقت ہیں۔ دل آویز میم اوٹی میں اپنی زندگی کے لیے اب بھی لڑ رہی ہیں۔ جب انہوں نے ابھی تک ہار نہیں مانی تو آپ کیسے ہار مان سکتے ہیں؟ آہل نے نظر اٹھا کر مائیکل کی پر امید آنکھوں میں دیکھا تھا اور یکدم کسی نے اس کے نڈھال ہوتے جسم میں جان بھر دی تھی۔ اس نے آنسو خشک کرتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس آفیسر اور اس کے ہمراہ چند کانسٹیبلز وہاں اس کیس کی اپڈیٹ کے ساتھ موجود تھے۔ سر، جس نے آپ کی وائف پہ فائر کیا تھا وہ شخص ہمیں مل گیا۔ اس کے پاس سے وہ گن اور باقی کی بلٹس بھی برآمد ہو گئی ہیں، پر آفیسر بولتے بولتے رکا تو آہل نے بھویں اچکا کر متفسرانہ نظروں سے اس کی شکل دیکھی۔ پر کیا آفیسر؟ پر ہمارے آنے سے پہلے ہی اس شخص نے خودکشی کر لی اور موت کی وجہ زہر ہے۔ آفیسر بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ واٹ؟ پر کیوں؟ آہل کا دماغ گھوم گیا۔ صاف ظاہر ہے وہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس نے یہ کام کس کے کہنے پر کیا ہے۔ آہل نے ضبط سے سانس اندر کھینچی اور ناگواری سے آفیسر کو دیکھا۔ کیا پتہ اس نے خودکشی نہ کی، اسے قتل کروا دیا گیا ہو؟ مائیکل نے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے، مگر لاش کی باڈی یا کسی دوسری چیز پر کسی اور کے فنگر پرنٹس نہیں ملے ہیں۔ سارے ثبوت دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ زہر کھا کر خودکشی کی گئی ہے۔ کافی پروفیشنل انداز میں جواب دیے گیا تو مائیکل نے شانے اچکائے۔ ہر حال میں پتہ کرو کہ اسے ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا۔ کوئی تو ثبوت ملا ہوگا، اس کا نام، موبائل نمبر، آئی ڈی کارڈ، کچھ بھی۔ آہل دائیں سے بائیں چکر کاٹتے ہوئے بولا۔ سر، حیرت کی بات ہے اس شخص کے فنگر پرنٹس ریکارڈ میں موجود ہی نہیں ہے۔ کیا نام ہے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور اس گن کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوا کہ جو موبائل اس کے پاس سے ملا تھا، حیرت کی بات ہے کہ اس موبائل سے کبھی نہ کسی کو کال گئی ہے اور نہ کبھی کوئی کال موصول ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جس نے بھی یہ سب کروایا ہے وہ بہت پہلے سے اس کی تیاری کر رہا تھا۔ سب کچھ اتنا کلین ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ آفیسر کی بات نے آہل اور مائیکل دونوں کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ آفیسر نے بغور آہل کی جانب دیکھا اور آہل نے مائیکل کو۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں تمہاری محبت مل جائے۔ آہل نے چونک کر سر اٹھایا، آفیسر کو دیکھا۔ اس کے سامنے بکھرے ہوئے پزل کے ٹکڑوں کی ترتیب لمحوں میں درست ہو گئی۔ اینا اورنگزیب عالمگیر، اس نے چباتی ہوئی ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اس کے ذہن میں پہلے یہ نام کیوں نہیں آیا؟ حالات نے اسے اتنا ڈسٹرب کر دیا تھا کہ اس کا دماغ چلنا بند ہو گیا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اینا اورنگزیب کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اسے انویسٹیگیشن روم میں لے جایا گیا جہاں نیم اندھیرا تھا۔ درمیان میں ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں آمنے سامنے رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر اینا دھڑلے سے پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک آفیسر کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ اینا نے گردن دائیں جانب گرا کر سامنے شیشے کی دیوار کو بغور دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔
آپ کی کیٹ واک ختم ہو گئی ہے تو آفیسر جلدی سے سوال جواب کا کھیل شروع کر لیں، کیونکہ مجھے بنا اسی کی زیادہ دیر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ ٹھائی سے پہلو بدلتے ہوئے بولی تو آفیسر بالمقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ مسٹر میر کو کب سے جانتی ہیں؟ وہ ہاتھ باہم ملاتا ہوا ٹیبل پہ جھکا۔ کافی سالوں سے۔ کتنے سالوں سے؟ یہی کچھ 4-5 سال۔ 4 یا 5 پتہ نہیں۔ اس کے جواب پہ آفیسر مسکرایا۔ اور مسز میر کو؟ جب سے اس کی بزنس ٹائکون میر آہل سے شادی ہوئی ہے، اس سے تھوڑا پہلے سے۔ کتنا تھوڑا؟ پتہ نہیں، وہ سابقہ انداز میں بولی۔ جب مسز میر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تب آپ کہاں تھی؟ اینا کا ضبط ڈگمگایا۔ میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی۔ کیوں؟ آپ کی تو سالگرہ تھی رائٹ؟ اور آپ کے ڈیڈ نے ایک بہت بڑی پارٹی بھی دی تھی اس خوشی میں، پھر آپ وقت سے پہلے کیوں گھر چلی گئیں؟ سوال سیدھا تھا مگر اینا کو ناگوار گزرا۔ میرا موڈ ختم ہو گیا تھا پارٹی کرنے کا، اس لیے گھر چلی گئی، اور اب یہ مت پوچھیے گا کہ موڈ کیوں ختم ہو گیا تھا۔ اس سوال کی جواب دہ نہیں ہوں میں آفیسر۔ لفظ آفیسر پہ زور دیا گیا۔ پلیز میم ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم قاتل تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ اس کی بات پہ اینا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ وٹ دی ہیل، میں اینا اورنگزیب عالمگیر کی اکلوتی بیٹی تمہیں قاتل دکھائی دیتی ہوں؟ اس نے ٹیبل پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ میم پلیز بیٹھ جائیں۔ آفیسر کا انداز خبردار کرنے والا تھا۔ اینا کے کان غصے سے مزید سرخ ہو گئے۔ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے آفیسر؟ اور کس بنا پر مجھ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے؟ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ آفیسر کچھ کہتا کمرے کا دروازہ کھول کر میر آہل اندر داخل ہوا۔ آہل کے آتے ہی آفیسر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں اینا اورنگزیب اور میر آہل تنہا رہ گئے تھے۔ میرے کہنے پر تم انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا اینا اورنگزیب؟ میر آہل کی گردن کی نسیں ابھرنے لگیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا آہل، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولی۔ یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آئے ہیں۔ بہت تکبر تھا تمہیں خود پر اور اپنی بیوی پر، بس اللہ نے اس کی سزا دی ہے تمہیں۔ اینا نے مصنوعی لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ مزید کوئی فضول بکواس کی تو تمہیں یہیں زندہ درگور کر دوں گا میں، سمجھی؟ اس نے غصے سے مٹھی بھینچتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو اینا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ایک قدم آگے آئی اور وحشت سے مسکرائی۔ وہ باتیں مت کرو میر آہل جو تم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک سیکنڈ رکی۔ اور ہاں، آئندہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ آہل محض دانت پیس کر رہ گیا۔ چند لمحے بعد 2 کانسٹیبلز کمرے میں داخل ہوئے۔ میم آپ جا سکتی ہیں۔ اینا نے کٹیلی نظروں سے میر آہل کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور خاموشی سے اس کے برابر سے نکل گئی، اور میر آہل وہاں کھڑا تنہا رہ گیا۔ 5 گھنٹے گزر گئے تھے اور پولیس کو اس کیس کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ جس شخص نے دل آویز پر فائر کیا اس کے بارے میں پولیس اب بھی چھان بین کر رہی تھی۔ تمام نیوز چینلز پر اینا اورنگزیب کے اس کیس میں ملوث ہونے کی خبروں کو چٹ پٹے انداز میں نشر کیا جا رہا تھا۔ اس ہلچل سے دور واپس ہسپتال کے اس خاموش کوریڈور میں آؤ تو یہاں 4 سو یاسیت بھرا ماحول تھا۔ مائیکل اور جولیانا بینچ پہ بیٹھے مسلسل دل آویز کی صحتیابی کی دعا مانگ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کے ذریعے بلٹ تو نکال لی تھی مگر دل آویز کا زندہ رہنا مشکل تھا۔ ہر گزرتا پل اسے زندگی سے دور لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق جب تک دل آویز بے ہوشی کی حالت میں تھی اس کے لیے ایک ایک منٹ کریٹیکل تھا۔ میر آہل نے شیشے کی دوسری جانب زندگی اور موت کے درمیان جھولتی دل آویز کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ آکسیجن ماسک لگا تھا اور ہاتھ کی پشت پہ کینولا پیوست تھا جس کے ذریعے ڈرپ میں موجود مایا اس کی نسوں کے رستے بدن میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک نرس نے ڈرپ میں انجیکشن لگایا اور مانیٹر پہ نظریں مرکوز کیے فائل میں کچھ لکھنے لگی، پھر روم سے باہر آ گئی۔ میر آہل وہیں شیشے کے سامنے کھڑا رہا، آنکھیں صحرا ہو گئی تھیں۔ اس نے شیشے کو آہستگی سے چھوا جیسے اس کی بے حس رخساروں کو چھو رہا ہو۔ کچھ گھنٹے پہلے تک اس چہرے پر کتنی رونق تھی اور اب یہ چہرہ بنجر پڑا تھا، وہاں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ محبت ہر پل انسان کو سولی پہ لٹکائے رکھتی ہے، کبھی لا حاصل کی تکلیف تو کبھی مل کر بھی محبت کو کھو دینے کا خوف۔ وہ دل آویز سے ملا تو اسے لگا سب کامل ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ موت وہ دستک ہے جو اچانک خوشیوں کے دروازے پہ پڑتی ہے اور سب ویران کر دیتی ہے۔ اس کی دنیا بھی ویران ہو رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یا اللہ اس انتظار کو عارضی رکھنا ورنہ تیرا یہ بندہ پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ اس نے سر شیشے سے ٹکاتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ ایک صدی جیسا لگ رہا تھا۔ الہان نے جیسے ہی برمنگھم لینڈ کیا اسے ایئرپورٹ کے اندر ہی روک لیا گیا۔ کسی کو بھی ایئرپورٹ کی دسترس سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے پریشانی سے کلائے پہ بندی گھڑی کو دیکھا اور بادل نخواستہ اورنگزیب عالمگیر کو کال کی۔ اس وقت اورنگزیب اپنے گھر کی ٹی وی لاؤنج میں رکھے جہازی صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھے ہوئے تھے جب الہان کی کال ان کو موصول ہوئی تھی۔
اس کی اچانک برمنگھم آمد پر وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ وہ ایسے حالات میں الہان کے یہاں ہونے کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہے تھے، خاص پر تب جب اینا کی پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا تھا۔ بہرحال اورنگزیب عالمگیر کا بھی شہر میں اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے فوراً ایئرپورٹ اتھارٹی کو فون کر کے الہان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دلوا دی تھی۔ ساری جنگی طاقت کی تھی، آغاز سے انجام تک یہ انسان ہی ہے جو اقتدار اور غلبے کی ہوس میں دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے۔ اگر انسانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان کا غلبہ و تسلط کے شوق نے انسانیت کو کتنا نقصان کیا ہے، تو وہ شیطانوں کو کوسنے کی بجائے اپنی ذات کی تصحیح کی جنگ میں لگ جائے۔ میر آہل نے دل آویز کے ہاتھ کو آہستگی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ ڈاکٹرز اپنی تمام تر کوششیں کرنے کے بعد اب مایوس ہو گئے تھے، تو پھر قسمت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ جا رہی تھی۔ یہ پل میر آہل کی قربت میں اس کے چند آخری پل تھے۔ آہل کا دل اچانک بہت بھاری ہوا، اتنا کہ سانس لینا دشوار لگنے لگا۔ تم یہ اچھا نہیں کری میرے ساتھ۔ اس نے سر دل آویز کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو، وہ سسکا۔ مجھے پھر سے اندھیروں میں دھکیل کر جا رہی ہو۔ دھڑکنوں کی رفتار مدھم ہوئی۔ اس بار میں اندھیروں میں لوٹا تو پھر کبھی روشنی کی جانب نہیں آ سکوں گا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکا۔ میں تمہارے ساتھ پوری دنیا گھومنا چاہتا تھا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر کعبے کا طواف کرنا چاہتا تھا، مگر اب تم جا رہی ہو مجھے اکیلا چھوڑ کر، میرے خوابوں کو ادھورا چھوڑ کر۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی ہچکیوں سے رونے لگا۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں آنکھ اور دل دونوں میں چبھنے لگیں۔ میں چاہتا تھا ہماری ایک بیٹی ہو جس کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہوں، وہ آنکھیں جس نے میرے دل کو تمہارے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس نے روتے روتے دل آویز کے ہاتھ کی پشت کو اپنی گیلے ہونٹوں سے لگایا، مگر نظر اٹھا کر اس کے بے جان ہوتے چہرے کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میر آہل میں اتنا جگر، اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا اگر ہمارا بیٹا ہوا تو اسے میں کبھی بھی اپنے جیسا پتھر دل نہیں بننے دوں گا، وہ بھی بالکل تم جیسا ہوگا، بالکل تمہاری طرح۔ وہ روتے روتے یاسیت سے مسکرایا۔ اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کس امید سے دل آویز کو یہ باتیں بتا رہا تھا، جیسے یہ باتیں وہ سن رہی ہوگی۔ یہ باتیں سن کے وہ رک جائے گی، یوں جیسے ابھی نیند سے اٹھ کر میر آہل کو گلے سے لگا لے گی۔ اس خاموش کمرے میں اس وقت میر آہل کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آج موت بھی اپنی بے رحمی پر افسردہ تھی۔ زمین سے آسمان تک ہر چیز میر آہل کے بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ میر آہل ہار چکا تھا، وہ جس نے سب کو مات دی تھی، آج زندگی سے اپنی زندگی کو ہار بیٹھا تھا۔ مت جاؤ پلیز۔ اس خاموش کمرے میں آہل کی بے درد سسکیوں کے درمیان کسی نے بہت آہستگی سے میر آہل کے شکست خوردہ وجود پر اپنے لمس کی بارش کی تھی۔ آپ نے وہ سب تو کہہ دیا جو آپ کے دل میں تھا، مگر وہ نہیں کہا جو مجھے سننا ہے۔ میر آہل کا سانس ساکن ہوا۔ اس نے چونک کر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دل آویز اپنی بوجھل پلکیں آہستگی سے اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ میر آہل کا چہرہ حیرت سے سفید ہوا، حیرت، خوشی، آنسو اور لمحے بھر کی خاموشی۔ بولیے نا آہل پلیز، دل آویز نے آہستگی سے اپنے چہرے پہ لگے ماسک کو نیچے کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس لمحے کی حیرت تھی جس نے میر آہل کے ہونٹوں پہ کفر لگا دیے تھے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا۔ یہ معجزہ تھا یا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ وہ کچھ پل گنگ نگاہوں سے بنا پلکے جھپکے دل آویز کو دیکھتا رہا، پھر یکدم ایک بھاری سانس اپنے پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے دوبارہ اس کے ہاتھ پہ سر ٹکا کے دل کھول کے رو دیا۔ دل آویز اسے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوا دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکراتی رہی تھی۔ آئی لو یو، وہ ہچکیوں کے درمیان بولا۔ آئی لو یو سو مچ، وہ اس کے ہاتھ کو ہونٹوں پہ اور آنکھوں سے لگاتے ہوئے دیوانوں کی طرح بولا۔ آئی لو یو ٹو دا کور آف مائی ہارٹ۔ دل آویز نے اپنا ہاتھ اس کے بھیگے چہرے پہ رکھا تو وہ نہال ہو گیا۔ اللہ نے اس آزمائش سے میر آہل کو بچا لیا تھا۔ اس نے اپنے بندے کو اندھیروں میں گرنے نہیں دیا تھا۔ دل آویز اس کا اظہار پہ فریفتہ ہو گئی تھی۔ وہ اب دل آویز کے سینے سے لگا اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا۔ آج ان دونوں کی محبتیں کامل ہو گئی تھیں۔ یہ منظر مائیکل اور جولیانا نے گلاس ونڈو سے دیکھا تھا۔ جولیانا خوشی سے روتے روتے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ اس منظر نے مائیکل کی آنکھوں کو بھی بھگا دیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ رب کا جتنا شکریہ ادا کیا جاتا کم تھا۔ اس نے سب کی خوشیوں کو دگنا کر کے جو لوٹایا تھا۔ گاڑی سے اتر کر الہان نے 20 منزلہ پرشکوہ بلڈنگ کی جانب دیکھا تھا، جس کا آرکیٹیکچر جدیدیت کا حامل اور نہایت خوبصورت تھا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل کا رستہ یوں بھی 20 سے 25 منٹ کا تھا، مگر آج اسے یہاں تک آتے آتے 1 سے سوا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ پورے شہر میں ناکہ بندی ہونے کے سبب ہر گاڑی کو روک کر مکمل چھان بین کے بعد آگے ہی جانے دیا جا رہا تھا۔
یہ برمنگھم شہر کے مصروف شاہراہوں میں سے ایک تھی، مگر آج قرب و جوار میں خطرناک حد تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں بھی آواری ہوٹل پورے شان سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ الہان ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ہوٹل کی حدود میں داخل ہو گیا۔ مین انٹرنس پر موجود گارڈ نے اسے دیکھتی مسکرا کر شیشے کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ آس پاس موجود سٹاف الہان کو دیکھتے ہی اسے رک کر گریٹ کرنے لگتے، یوں جیسے وہاں موجود سب لوگ اسے پہلے سے ہی جانتے ہوں۔ وہ سر کے اشارے سے سب کو جواب دیتا سیدھا لفٹ کی سمت پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی منزل کیا تھی۔ لفٹ 18ویں منزل پہ جا کے ساکن ہوئی۔ راہداری کے دونوں جانب کمرے تھے۔ وہ بنا رکے راہداری عبور کر کے آگے سے دائیں جانب مڑ کر دوسری راہداری میں داخل ہو گیا۔ اس راہداری کی دائیں جانب ایک ساتھ 4 کمرے تھے اور بائیں جانب ریلنگ تھی۔ یہاں سے رات کی تاریکی میں برمنگھم تاروں کی طرح جلملاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ راہداری کے آخر میں موجود کمرے کے سامنے جا کر رک گیا اور 2 انگلیوں سے دروازے پہ دستک دی، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ سابقے انداز میں دستک دی۔ ابھی دوسری جانب مکمل سناٹا تھا۔ اس بار الہان نے دستک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ مقابل نے تیسری دستک سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ دونوں آج پھر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اینا نے گردن دائیں جانب گرا کر طنزیہ مسکراہٹ سے الہان کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا، پھر گھوم کر دوبارہ چھوٹے سے بار کاؤنٹر کے سامنے رکھی چیئر پہ جا کر بیٹھ گئی۔ الہان بھی اس کے پیچھے پیچھے VIP سویٹ میں داخل ہوا اور دروازہ مقفل کر دیا۔ آج کی تاریخ میں رونما ہونے والے ڈرامے میں بس ایک تمہاری انٹری باقی تھی، وہ بھی ہو گئی۔ اس نے گلاس میں موجود باقی مایا پیتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، مگر الہان کچھ نہیں بولا۔ وہ ہنوز پاٹ چہرہ لیے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ جسے دیکھو دل آویز کرتا رہتا ہے، جیسے اس پوری دنیا میں دل آویز کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے کچھ دیر پہلے ڈیڈ کی کال آئی تھی، اینڈ گیس واٹ، وہ بھی دل آویز کے لیے فکر مند تھے۔ اس نے ہنکارا بھرا اور شراب کی بوتل کو گلاس میں انڈیلا، مگر گلاس کو ہونٹوں سے نہیں لگایا۔ الہان کی خاموشی اس کی سماعتیں پھاڑ رہی تھی۔ تم بھی کہہ دو جو کہنا ہے، میر آہل، پولیس آفیسر اور ڈیڈ کی طرح۔ اس نے پیچھے کھڑے الہان کو مڑ کر غصے سے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے ترس دیکھ کر اس کے تن بدن میں عجیب قسم کا ابال اٹھا۔ تمہیں بھی لگتا ہے نا دل آویز کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میں نے کروایا؟ بولو۔ اس نے ایک پل کے لیے رک کر الہان کی بنجر آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی خالی آنکھیں اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ہاں، میں نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے گلاس کو غور سے دیکھتے ہوئے عجیب انداز میں سرگوشی کی۔ سب میں نے کیے، دل آویز پر فائر میں نے کروایا ہے۔ اس نے کاؤنٹر کے کنارے کو سختی سے بھینچا۔ میں ایسی ہی ہوں، میں ہار برداشت نہیں کر سکتی کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں۔ مجھے رک کر انگلی سے اپنے دل پہ دستک دی۔ مجھے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اگر مجھے میری محبت نہیں مل سکتی تو پھر میر آہل کو بھی اس کی محبت نہیں مل سکتی۔ میں جس تکلیف سے گزری ہوں اسے بھی اسی درد سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ یک طرفہ محبتیں خراج مانگتی ہیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، مگر الہان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ بہت محبت کی تھی میں نے اس سے، مگر اس نے مجھ پر اس 2 ٹکے کی لڑکی کو فوقیت دی۔ کیا مانگا تھا میں نے؟ بس اس کی زندگی میں تھوڑی سی جگہ۔ اس نے غصے سے ہاتھ مار کر کاؤنٹر پہ رکھی بوتل اور گلاس کو زمین پر پھینک دیا۔ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ماربل پہ بکھر گئے۔ گلاس میں موجود مایا سفید فرش پہ فانوس کی روشنی میں چمکنے لگا۔ کیا زیادہ مانگا تھا میں نے؟ بولو، کیا زیادہ مانگ لیا تھا میں نے؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر سامنے والا مکمل سناٹے میں تھا۔ اتنے گلٹ کے ساتھ تم زندگی کیسے گزارو گی اینا؟ اینا نے مڑ کر الہان کو دیکھا اور کچھ پل خاموشی سے دیکھتی چلی گئی، پھر یک دم بلند بانگ کہہ لگا کر ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ گلٹ؟ وہ الہان کے گرد زور زور سے ہنستے ہوئے چکر کاٹنے لگی، مگر الہان اپنی جگہ ساکن کھڑا رہا۔ کس بات کا گلٹ الہان؟ کس گلٹ کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ یکدم سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے بالمقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے دل آویز کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے نا، اسی بات کا گلٹ۔ الہان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کون ثابت کرے گا کہ میں نے دل آویز کو مروانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہے کوئی ثبوت؟ اس نے مکاری سے بھویں اچکاتے ہوئے مسکرا کر الہان کو دیکھا۔ دل آویز پر قاتلانہ حملہ میں نے، یعنی اینا اورنگزیب نے کروایا، کون ثابت کرے گا بتاؤ؟ اینا کی ہنسی وحشت میں بدلی۔ صحیح کہا تم نے اینا، اس نے افسردگی سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی تمہارے خلاف ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ الہان نے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ سوائے تمہارے۔ اینا نے چیلنجنگ انداز میں الہان کو دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں مسکرائی تو جواباً الہان بھی یاسیت سے مسکرایا۔ اپنا خیال رکھنا اینا، اس نے نرمی سے اینا کے گال کو چھو کر کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے الہان کو دیکھا۔ کیونکہ آج کے بعد ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ الٹے پیر 2 قدم پیچھے ہوا، مگر اس کی نظر اب بھی اینا کے رنگ بدلتے چہرے پر تھی۔ کچھ بہت عجیب تھا اس کے انداز میں جو اینا اورنگزیب کو کھٹکا۔ الہان نے آہستگی سے سویٹ کا دروازہ کھولا۔ پیچھے اینا ٹک ٹکی باندھے اسے گھور رہی تھی۔
وہ رکا مگر اس نے پلٹ کر اینا کو نہیں دیکھا۔ کوئی تمہارے خلاف ثبوت پیش نہیں کر سکتا سوائے تمہارے اینا، وہ رسان سے بول کر کمرے سے نکل گیا اور اینا سناٹے میں آ گئی۔ راہداری عبور کرتے ہوئے الہا نے اپنی شرٹ پر لگے سب سے اوپر والے بٹن پہ انگلی پھیری تھی۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے آپ کو دھات کی دیوار میں غور سے دیکھا۔ 18ویں منزل سے گراؤنڈ فلور تک آنے میں تقریباً 20 سیکنڈز لگتے تھے، اور آج ان 20 سیکنڈز میں اینا اورنگزیب کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ الہان لفٹ سے باہر نکلا۔ فوائر سے گزرتے ہوئے اس نے ایک نظر ریسیپشن کی دیوار پہ نصب اسکرین پہ ڈالی۔ ایک تہلکہ خیز خبر، مشہور بزنس ٹائکون میر آہل کی بیوی جن پر کچھ گھنٹوں پہلے ہی قاتلانہ حملہ ہوا تھا، سوشل میڈیا پر ابھی چند سیکنڈ پہلے وائرل ہوئی ایک ویڈیو سے معلوم ہوا ہے کہ ان پہ حملہ کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شہر کے مشہور بزنس مین اورنگزیب عالمگیر کی اکلوتی بیٹی اینا اورنگزیب ہیں۔ یہ ہے وہ ویڈیو جس میں اینا اورنگزیب خود اپنے جرم کا اعتراف کرتی نظر آ رہی ہے۔ نیوز چینل پر اینا اورنگزیب کی ویڈیو نشر کی جا رہی تھی۔ الہان کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے نکل کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ آس پاس سے گزرتا ہوا ہر شخص رکے اسکرین پر بار بار چلتی اینا کی ویڈیو کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں سرگوشی کر رہے تھے۔ ریسیپشن پہ موجود تقریباً الہان کی عمر کے لڑکے نے اسے چونک کر دیکھا، پھر خاموشی سے سر نیچے کو جھکا دیا۔ وہ اس ہوٹل میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ اس نے بہت بار اینا اور الہان کو اس ہوٹل میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ الہان مزید وہاں نہیں رک سکا، وہ لمبے ڈگ بھرتا عمارت سے باہر نکل گیا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو ہر طرف ایک خوفناک سا سناٹا تھا، اور اب جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو ایک خوفناک قسم کی ہلچل مچ گئی تھی۔ ٹھیک 55 منٹ بعد وہ دوبارہ لندن جانے کے لیے برمنگھم ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ لاؤنج میں موجود ایک بینچ پہ بیٹھا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جو کسی وجہ سے 20 منٹ لیٹ تھی۔ اس جیسے اور بہت سے مسافر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دائیں جانب شیشے کی دیوار تھی جس سے باہر جھانک کر دیکھو تو ایک قطار میں چند طیارے کھڑے تھے اور رن وے بالکل سنسان پڑا تھا۔ اوپر سامنے والی دیوار پر LED لگی ہوئی تھی۔ نیوز چینل پہ اینا اورنگزیب کے متعلق پل پل کی خبر کو نشر کیا جا رہا تھا۔ آخرکار پولیس نے اینا اورنگزیب کی لوکیشن ٹریس کر لی۔ وہ اپنے ذاتی ہوٹل آواری میں اس وقت موجود تھی۔ الہان دونوں کوہنیاں گھٹنے پہ ٹکائے خالی اس ذہنی کی کیفیت میں نیوز چینل پر چلتے سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ پولیس ہوٹل کو گھیرے کھڑی تھی۔ اس نے منہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ اس کے آگے وہ مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی بہن کی ہتھ کڑی لگے ہاتھ دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ کب سے اتنا حساس ہو گیا تھا اسے خود پتہ نہیں چلا۔ وہ بس جلد از جلد اس شہر سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس شہر سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، وہ یادیں جو اب اسے جینے نہیں دیتی تھیں۔ اس شہر میں اس نے اپنا سب کچھ کھویا تھا۔ بڑا ظلم کیا تھا برمنگھم نے الہان پر، بڑا ظلم۔ اناؤنسمنٹ ہوتے ہی اس نے ہتھیلی سے اپنے آنسوؤں کو خشک کیا، پھر کلائی پہ بندی گھڑی پہ نظر ڈالی اور ایگزٹ ڈور کی جانب چل پڑا۔ اور الہان نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کسی کو چھوڑ کر جاتے ہوئے پلٹ کر دیکھنے سے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ کمزور مردوں کو یہ دنیا بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ اوکے جی، تو یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی اور ختم ہو گئی ایپیسوڈ نمبر 9۔ یس، اور اچھا ہوا ہے، سب کچھ اچھا ہو گیا۔ اب مجھے اور کیا رہ گیا یار، سب کچھ تو ہو گیا، ابھی اتنے سارے پیجز رہتے ہیں، ان میں کیا ہوگا۔ چلیں جی، وہ ٹھیک ہو گئی، کیا نام تھا، دلاویز، یس۔ اینا کی بھی برے والی ہوئی ہے، پکڑی گئی ہے، چلو کبھی تو اس نے پکڑے جانا ہی تھا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اور دیکھا یہ اینا کی جو تھی نا حرکت، اسی کی وجہ سے میں پچھلی ایپیسوڈز میں کہہ رہی تھی کہ یک طرفہ محبت کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے یہ ناولز میں یا پھر موویز میں یا جن میں سانگز وغیرہ میں، اسپیشلی یک طرفہ عاشق تیرا، یہ وہ، تو سب اس کو بہت فیل کرتے ہیں اور ان کی جو یک طرفہ محبت ہوتی ہے وہ اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے، جبکہ اس کو جتنا کمزور کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے اس انسان کے لیے۔ اب اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی یک طرفہ محبت آپ کو نہیں مل سکتی تو بس وہاں سے کٹ لیں، کچھ نہ کچھ کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور موو آن کریں، بالکل بھی خود کو خوار مت کریں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ معجزے ہو جاتے ہیں، یہ وہ انتظار کریں، یہ کریں وہ کریں، وہ سب آپ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا سوچیں، دماغ لگائیں اور آپ دیکھیں کہ واقعی آپ کو مل سکتا ہے، کوئی پاسبلٹی ہے کہ نہیں۔ پاسبلٹی کہتے ہیں، پروبیبلٹی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ہے تو پھر کریں انتظار، لیکن اگر نہیں ہے تو بالکل مت کریں، ٹھیک ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔